پھر پہلی بات جو ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھی یہ تھی کہ تم میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم میں کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا شرفا ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ میں نے کہا غربا پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا ان کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا روز بروز گھٹ رہی ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا ان میں سے کوئی دین میں داخل ہو کر بنائے ناراضگی دین سے پلٹا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم نے ان کو دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ کے ساتھ متہم کیا ہے، یعنی کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آج کل ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح ٹھہری ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس میں کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں موقع نہیں دیا مجھے کسی بات نے کہ گھساؤں میں اس میں سوائے اس بات کے، یعنی یہی ایک بات خلاف واقعہ کہنے کا مجھے موقع مل گیا۔ مگر ہرقل سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے، چنانچہ اس نے اس بات سے صرف نظر کر لی اور جوابوں پر تبصرہ کیا تو اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہرقل نے پوچھا کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرقل نے پوچھا لڑائی کیسی رہی، یعنی کون ہارا کون جیتا؟ میں نے کہا جنگ ہمارے اور ان کے درمیان کنواں کی ڈول رہی، حاصل کرتے تھے وہ ہم سے اور حاصل کرتے تھے ہم ان سے، یعنی کامیابی کبھی ان کے قدم چومتی تھی اور کبھی ہمارے۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے تھے؟ میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کفر و شرک کے تمام مراسم جو تمہارے آبا و اجداد کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔